بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ ہو سکتا ہے کوئی انسان آپ سے سوال کرے کہ جناب اموات ہمارے یہاں بھی ہوتی ہیں، کسی کے گھر میں کوئی مرحوم ہو جاتا ہے تو ہم بھی ان کے غم میں روتے ہیں، لیکن اتنا خاص طریقے سے غم امام حسین کو کیوں منایا جاتا ہے؟ کسی امام کا غم اس طرح نہیں منایا جاتا جس طرح امام حسین کا غم منایا جاتا ہے۔ اور اکثر آپ بعض برادران سے سنتے ہوں گے کہ جناب حضرت حمزہ کا غم بھی بہت بڑا تھا تو رسول خدا نے 1 سال منایا۔ یہ نہیں ملتا کہ رسول خدا ہر سال جناب حمزہ کا غم مناتے ہوں، ہر سال اپنے بیٹے کا غم مناتے ہوں۔ ہاں گزرتے تھے، آنکھوں میں آنسو بھی آتے تھے، دعا بھی کرتے تھے، لیکن آپ شیعہ جو ایک خاص طریقے سے غم ابا عبداللہ الحسین کو منا رہے ہیں، یہ آپ کہاں سے لائے؟ رسول نے ایسا نہیں کیا، اصحاب نے ایسا نہیں کیا۔ اور کیا اس طرح سے غم منانا چاہیے؟ اگر آپ جواب یہ دیں گے کہ جناب غم کو تازہ رکھنا ہے تو پھر سوال یہ آئے گا پھر غم حمزہ تازہ کیوں نہیں؟ آپ یہ کہیں گے غم کو تازہ رکھنا ہے، پھر کہیں گے رسول کی رحلت کو بھی اسی طرح سے مناؤ۔ تو اگر ہمیں صرف غم کو تازہ رکھنا ہوتا تو پھر ہم دوسرے معصومین کا بھی غم اسی طرح مناتے ہیں جس طرح امام حسین کا منایا جاتا ہے۔ مولا علی سے تو کوئی بڑی شخصیت نہیں، میکسیمم جو امیر المؤمنین کے لیے مجلس رکھی جاتی ہیں وہ بھی شب قدر کی وجہ سے 3 دن، مولا حسین کی شہادت 1 دن، مولا زین العابدین کے دن حالانکہ اسی مہینے میں آتے ہیں لیکن 1 دن، امام رضا 1 دن۔ تو یہ سوال تو شیعوں سے بھی ہونا چاہیے کہ اگر صرف غم منانا مراد ہوتا پھر ہم ہر معصوم کے لیے 10 دن مناتے ہیں۔ اور کئی لوگوں نے کوشش بھی کی کہ دنوں کو بڑھایا جائے کہ بھائی مولا حسین کے 10 دن ہیں تو مولا حسن کے کیوں نہیں، مولا زین العابدین کے کیوں نہیں؟ بعض کے ذہن میں یہ آیا کہ گویا ہم دوسرے معصومین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور مولا حسین کے لیے کوئی خاص ہی شفقت ہے کہ مولا حسین کے لیے 10 دن نہیں 2 مہینے، اور سال میں کتنی مجلسیں ہیں؟ اصلاً لفظ ہی پڑ جاتا ہے مجلس حسین۔ کس کی مجلس ہے؟ حسین ابن علی کی۔ کس کا امام باڑہ ہے؟ حسین ابن علی کا۔ آج تک سنا کہ امام بارگاہ جب آپ کہتے ہیں، کوئی کہے کہ مثلاً امام بارگاہ منسوب ہی امام حسین سے ہو جاتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ذکر حسین کرایا جاتا ہے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کوئی خاص خصوصیت ہے۔ کسی معصوم کے لیے روایت و حدیث نہیں ہے کہ رسول خدا یہ فرمائیں کہ ہم مومنوں کے دلوں سے حرارت غم حسین کو بجھنے نہیں دیں گے۔ کسی اور معصوم کے لیے نہیں ہے کہ رسول خدا نے مٹی دی ہو اپنی کسی زوجہ کو کہ جب یہ لال ہو جائے تو سمجھ جانا میرا نواسہ کربلا میں شہید ہوا ہے۔ کسی اور امام کے لیے نہیں ہے، صرف امام حسین کے لیے ہے۔ تو بی بی سیدہ فرماتی ہیں کہ بابا جب سے یہ بچہ، مطلب اس سے پہلے اور بھی بچہ تھا، لیکن بی بی فرماتی ہے بابا جب سے یہ بچہ میری شکم میں آیا ہے مجھے آوازیں آتی ہیں کہ امی انا عطشان، اماں میں پیاسا ہوں، اماں میں بے کفن ہوں۔ بابا جب سے یہ بچہ آیا ہے میری کیفیت الگ ہی کیفیت ہے، میرا دل کرتا ہے میں روتی رہوں، میرا دل کرتا ہے میں کسی غم میں چلی جاؤں۔ ماجرا کیا ہے؟ پھر وہ رسول خدا جو بیان فرماتے ہیں کہ بیٹی یہ تیری شکم میں حسین ابن علی ہے، جسے کربلا میں پیاسا شہید کر دیا جائے گا، جو بے کفن کر کے شہید کر دیا جائے گا، جو اہل و عیال کے ساتھ کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ پھر وہاں پہ وہ بھی سوال کرتی ہیں، کسی امام کے لیے نہیں کہا، صرف امام حسین کے لیے کہا۔ امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے عجب ہے، نواسہ رسول ہیں، فرزند علی ہیں، گوش جگر بطول ہیں، لیکن جب کعبے کی دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کریں گے یا اہل العالم انا المہدی، اے اہل عالم میں مہدی ہوں، اور اس وقت جب اپنا تعارف کرائیں گے تو کہیں گے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں پیاسا مارا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سر کو کربلا کی زمین پہ کاٹا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے،
یہ نہیں کہیں گے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، یہ نہیں کہیں گے کہ میں محمد کا نواسا ہوں. تعارف کس سے کرائیں گے؟ حسین ابن علی سے کرائیں گے. اتنی خصوصیت امام حسین کو دی گئی کیونکہ پروردگار عالم نے معاشرے کو اگر ہدایت دی ہر زمانے میں تو وہ حسین کے ذریعے سے دی. قرآن کہتا ہے یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن ہو کے واپس آ جا. اور اگر یہ منظر دیکھنا ہے تو گودی قتل گاہ میں دیکھو کہ حسین صدا دے رہے ہیں کہ رضن برضا و تسلیما لامرہ لا معبود سواک، اے خدا حسین تیری رضا پر راضی ہے. قرآن صدا دیتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو خدا کو قرضہ دے. قرآن کہتا ہے ہاں آباؤکم اولادکم ازواجکم عشیرتکم، کیا اولاد پیاری ہے؟ کیا تمہارے ماں باپ تمہیں پیارے ہیں؟ کیا تمہارا قبیلہ تمہیں پیارا ہے؟ کیا تمہارے گھر جو تم نے بڑے شوق و ذوق سے بنائے، کیا وہ تجارت اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت کر کے جمع کیا وہ تمہیں پیارا ہے، یا تیرا رب تجھے پیارا ہے، یا محمد تجھے پیارا ہے؟ اگر اس کے عروج کو دیکھنا ہو تو کربلا کے میدان میں آؤ، جہاں 6 مہینے کے بچے سے لے کر 18 سال کا کڑیل جوان خدا کی راہ میں قربان ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو اگر عینی تفسیر دیکھنی ہے تو وہ عین آنکھوں سے قرآن نظر آتا ہے کردار محمد اور آل محمد میں. یہ خصوصیت پروردگار عالم نے رکھی آل رسول میں، لیکن ایک خاص خصوصیت رکھی امام حسین کے وجود میں، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ ایک نبی آ کر کتنے سال تبلیغ کرے گا. حضرت نوح آئے 900 سال، اس کے بعد نوح نے بھی تو جانا ہے نا، عیسیٰ نے بھی تو جانا ہے، موسیٰ نے بھی تو جانا ہے، ابراہیم و اسماعیل نے بھی چلے جانا ہے، حضرت محمد نے بھی ایک دن چلے جانا ہے، امیر المؤمنین نے بھی ایک دن چلے جانا ہے، 11 اماموں نے بھی ایک دن چلے جانا ہے، ایک 12ویں سرکار ہے وہ پردہ غیب میں ہے. لیکن نسلوں نے تو پیدا ہونا رکنا نہیں، ہر روز بچے پیدا ہو رہے ہیں، ہر روز نسلیں بڑھ رہی ہیں. اور ایسا تو نہیں کہ شیطان نے گمراہ کرنا چھوڑ دیا اور خدا نبی بھیجنا چھوڑ دے. شیطان تو آج بھی ہے لیکن نبی آج نہیں ہے. شیطان تو آج بھی ہے لیکن ہمارے درمیان بظاہر امام حاضر نہیں ہے، امام غیب کے پردے میں ہے. تو ظاہر ہے ہمارا کیا قصور کہ پروردگارہ شیطانی قوتیں طاقتیں ہر شے ان کے پاس ہے نسلوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اب میرا بچہ اگر گمراہ ہو گیا تو میرا کیا قصور تھا؟ تیرا نبی نہیں تھا، کوئی ہدایت دینے والا امام نہیں تھا. کتابیں کب تک انسان پڑھے گا؟ وہ تو بول کر گمراہ کر رہا ہے، وہ تو دکھا کر گمراہ کر رہا ہے، کبھی تصویروں کے ذریعے سے، کبھی آوازوں کے ذریعے سے، کبھی حاکموں کے ذریعے سے. بچہ اسکول جائے تو سلیبس کے ذریعے سے، ٹی وی پہ بیٹھے تو پکچرز کے ذریعے سے، موبائل اٹھا دے تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے. میرا کیا قصور؟ کوئی عادی نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے. جبکہ ہر زمانے میں شیطان ہے تو ہر زمانے میں امام کیوں نہیں؟ ہر زمانے میں گمراہ کرنے والا ہے تو ہر زمانے میں امام حاضر ہدایت دینے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اعتراض تو بندوں کی طرف سے اٹھ سکتا ہے. تو اللہ نے سوچا کہ کوئی بندوبست کیا جائے کہ ہر زمانے میں یہ اعتراض ختم ہو جائے کہ ہمیں کوئی ہدایت دینے والا نہیں تھا. اور کہا کہ اگر نبی بھیج بھی دیے جاتے، 1,00,000 بھی نبی خدا ایک وقت میں بھیج دے تو 1,00,000 نبی کہاں جا کر ہدایت دیں گے؟ 1,00,000 بستیوں میں جائیں گے نا، ایک وقت میں 1,00,000 گاؤں میں جائیں گے، ایک وقت میں 1,00,000 شہروں میں جائیں گے، لیکن دوسرے شہر رہ جائیں گے، دوسری بستیاں رہ جائیں گی. تو خدا نے ایک بندوبست کیا اور اس بندوبست کا نام فرش عزا حسین ابن علی تھا کہ اب نہ کوئی بستی خالی رہے گی، اب نہ کوئی شہر خالی رہے گا. جہاں جہاں نیک فطرت لوگ ہوں گے وہاں وہاں فرش عزا حسین ہوگا. ضروری نہیں وہ جو متعصب ہے وہ کہے کہ مجھ تک ہدایت نہیں پہنچی. آج سوشل میڈیا پہ ہدایت ہے، اور ہدایت کہاں سے پھیل رہی ہے؟ فرش عزا حسین ابن علی سے. آج مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا خدایا مجھے پتا نہیں تھا. اللہ نے کہا میں نے جلوس نکال کر تجھے بتایا. گلی گلی میں ان لوگوں کو، یہ انبیاء کا کام کرنے والے
یہ شیعہ ائمہ کا کام کرنے والے، یہ تمہارے مردہ ضمیروں کو بیدار کرنے والے، یہ شیعہ وقت کے یزید کو للکارنے والے، یہ تمہیں حق و باطل کی پہچان کرانے والے، یہ ظالم و مظلوم کا فرق بتانے والے تجھے جگہ جگہ بتاتے رہے، تو نے سوچا کیوں نہیں؟ تو یہ فرش ازا، کیونکہ بعض لوگ حکمت دین سے آگاہ نہیں ہیں۔ دین حکمتوں کا نام۔ ہاں، اگر صرف اپنے دماغ کو تقلیدی دماغ بناؤ گے تو آپ میں اور ایک بت پرست میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک ہندو سے کہو گائے کو ماتا کیوں مانتے ہو؟ کہ ابا نے مانا، اماں نے مانا، بڑوں نے مانا، مت سوچتا ہی نہیں ہے۔ پھر تو انسان اور روبوٹ میں کوئی فرق نہیں رہا۔ تو انسان ہے، تجھے اللہ نے دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے۔ آپ کہو نہیں، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا کہ کھائیں پئیں ہنسیں سوئیں اور بچے پیدا کر کے مر جائیں، یہ تو ہم سے بہتر کام جانور کر رہا ہے۔ زیادہ بچے بھی پیدا کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، مر جاتے ہیں۔ انسان کا کام تھا تو زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے، ہاں؟ تیرا کام ہے حکمت دین اور جو احکام دین اس پہ سوچنا کہ اتنا بڑا سلسلہ ایسے تو نہیں چل سکتا کہ مارا گیا، مسجدوں میں بم پھوڑے گئے۔ اور اگر شیعہ بھی غم امام حسین پر روتے ہیں، یہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ انسان اپنے باپ کے لیے بھی روئے تو 2 سال روئے گا۔ عزیز ترین کیا کربلا کے مظالم صرف کربلا میں تھے؟ اس سے بڑے ظلم اور نہیں ہوئے؟ لوگوں کو زندہ جلایا گیا، بوٹی بوٹی کر دیا گیا، مشینوں سے کسی کے پاؤں کاٹے گئے، جوانوں کو زندہ درگور کیا گیا، کسی کو پتھر مار مار کے کتنے مظالم کائنات میں ہوئے ہیں، بد سے بدتر ہوئے ہیں۔ صلیبوں پہ چڑھایا گیا، سروں کو کاٹا گیا، یعنی وہ ظلم جس کا ذکر کرتے ہوئے انسان کانپ جاتا ہے ہوئے ہیں۔ لیکن ان مظلوموں کا غم اس طرح نہیں منایا جاتا جس طرح حسین کا منایا جاتا ہے۔ یہ وہ حرارتن فی قلوب المؤمنین کہ خدا نے ذکر حسین کی ایسی حرارت رکھی کہ آج بھی وہ خاک شفاء اصل جو حرم حضرت عباس کے میوزیم میں ہے، عاشورہ کے دن مومنین دیکھنے جاتے ہیں، یا آج ٹی وی پہ آپ اس کو لائیو فوٹیج دیکھ سکتے ہیں عاشورہ کے دن۔ آج بھی وہ خاک کیا ہو جاتی ہے عاشورہ کے دن؟ سرخ و لال ہو جاتی ہے۔ صرف سرخ نہیں ہوتی، گیلی ہو جاتی ہے، ٹشو لگاؤ تو رنگ آ جاتا ہے کہ خدا نے امام حسین کے خون کو ہر سال کیا کرتا ہے؟ تازہ کرتا ہے۔ کیونکہ امام حسین جب شہید ہو رہے تھے تو معصوم فرماتے ہیں، خود مولا نے کہا لم یسکن دمی، فرم میرا خون کبھی ساکن نہیں ہوگا، میرا خون کبھی رکے گا نہیں، یہ خون ہمیشہ ابلتا رہے گا، یہ تر و تازہ رہے گا۔ اور فرماتے ہیں تب تک تر و تازہ رہے گا جب تک میرے فرزند مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ تو یہ تر و تازگی اگر صرف کربلا میں ایک مٹی ہوتی، لال ہوتی، کس کو کیا پتا؟ لیکن تر و تازگی صرف مٹی کی نہیں ہے، تر و تازگی قلوب مؤمنین کی ہے کہ غم صرف اس مٹی میں تازہ نہیں ہوتا، ہر سال مومنوں کے دلوں میں غم حسین تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک 10 دن عجیب آپ لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے، کہ پورا سال وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ انسان کا دل، انسان کا وجود اتنا منسلک ہو جاتا ہے امام حسین سے، اور واقعاً مومن اس طرح سے گریا کرتا ہے جیسے شہادت امام حسین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور تڑپ رہا ہے۔ یہ تڑپ خدا نے آپ کے دل میں پیدا کی، کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ ہر زمانے میں لوگوں کو کیا دی جائے؟ ہدایت دی جائے۔ اگر یہ فرش عزا پہ آئے گا نسلوں کو لے کر، بچوں کو لے کر، تو اس کے دل میں محبت حسین بھی ہوگی۔ اور فرش عزا پہ بیٹھ کے امام حسین کیا کرتے ہیں؟ فرش عزا پہ جوان سنتا ہے کوئی تھا جس نے اکبر کے سینے میں برچھی ماری، یہاں سنتا ہے کوئی تھا جس کا نام ہرملہ تھا، جس نے 6 مہینے کے بچے کے گلے میں تیر مارا۔ اب اس کے دل میں ایک محبت، ایک نفرت پیدا ہو گئی۔ محبت آئی حسین کے بچوں سے کہ بڑے مظلوم تھے، دل ترسا، دل رویا، آنکھیں نم ہو گئیں کہ بچے کو مارا تھا، جواں کے سینے میں برچھی ماری۔ بوڑھا باپ اپنے جواں بیٹے کا لاشا اٹھا رہا تھا، اس کے دل میں غم پیدا ہوا۔ دوسری طرف اس کے وجود میں ہرملہ کی نفرت پیدا ہو گئی، اس کے دل میں ابن سعد کی نفرت پیدا ہو گئی، اس کے دل میں شمر کی نفرت، ابن زیاد کی نفرت، یزید کی نفرت۔
کہ جناب کے جو بچوں کے گلوں پہ تیر مارے اس سے محبت نہیں کی جا سکتی، جو جوانوں کو قتل کرے اس سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ اب امام حسین نے آپ کا بیس بنا دیا کہ محبت کس سے کرنی ہے، نفرت کس سے کرنی ہے۔ اور خدا کہتا ہے اگر تو حق پر ہے تو یہ مجھ خدا کا وعدہ ہے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل کتنا بھی طاقتور ہو لیکن تو حق کا ساتھ دینا، اور حق کون ہے؟ انا الحق، میں خدا حق ہوں۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ جب خدا آپ کے ساتھ ہو تو ہمیشہ خدا آپ کو زیب و زینت دیتا ہے، خدا آپ کے نام کو بقا میں بدل دیتا ہے۔ یزید ظاہراً جیت گیا، لیکن آج دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں یزید پہ لعنت نہ کی جاتی ہو، اور وہ کون سی زمین ہے جہاں فرش اذان بچھایا جاتا ہو۔